قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس کے جنگ کے قانون کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسانی جانیں لینا، انسانی وسائل پہ قبضہ کرنا، مادی وسائل پر قبضہ کرنا، یا ان سے کوئی بالا تر چیز ہے؟ تو قرآن نے بیان کیا کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جنگ فتنے کے خلاف ہے، جو اس فتنے کے علم بردار ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور فتنہ سوسائٹی کے اندر وہ چیز ہوتی جو معاشرے کے اندر بد نظمی پیدا کرتی، اور بد نظمی کہاں سے پیدا ہوتی؟ جب سوسائٹی کے اندر طبقاتی نظام ہوتا، یہ سب سے بڑا انارکی پیدا کرتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی انارکی سوسائٹی کے اندر قانون کا طبقاتی بن جانا، کمزور پر نافذ ہونا اور طاقتور کو اس سے بچانا، یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی انارکی ہوتی ہے۔ اور اس فتنے کو، اسی انارکی کو، اسی بد نظمی کو، اسی طبقاتیت کو قرآن کہتا ہے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم، کہ اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی کے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں، ان کی عزتیں خطرے میں پڑ گئیں، ان کی ساری جو معاشرت ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ تو قتال جو دین کا فریضہ ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر سے اس بد نظمی کو ختم کیا جائے اور جو حقیقی قانون ہے اس کی بالادستی قائم کی جائے، کیونکہ اس وقت تک وہاں پر قانون وہ ہے جو طاقتور کے منہ سے نکل رہا ہے، قانون وہ ہے جو طاقتور عدالت سے فیصلہ لے رہا ہے۔ حقیقی قانون وہ ہوتا ہے جو سب کو ایک نظر میں سے دیکھتا ہے، جو مجرم کو مجرم سمجھتا ہے، جو مظلوم کو مظلوم سمجھتا ہے۔ تو قتال کا بنیادی مقصد سوسائٹی سے اس بد نظمی کو، اس انتشار کو، اس فتنے کو، اس انارکی کو، اس طبقاتیت کو، اس قانون کے بیجا اور غلط استعمال کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک عدل کے نظام کو قائم کرنا۔ یہ گویا کہ قرآن نے بتا دیا کہ جنگ اس کے ہاں بنیادی ایک مقصد رکھتی ہے۔ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، جنگ وسائل پر قبضے کے لیے نہیں ہے، جنگ اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ملک پہ قبضہ کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا جائے، یہ جنگ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جنگ کا مقصد اصل میں معاشرے کو عدل دینا ہے، معاشرے کے اندر سے ظلم کو مٹانا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو بھی کارروائی کی جاتی ہے وہ قتال کے بنیادی ذرائع کہلاتے ہیں، مقاصد نہیں کہلاتے۔ تو اس لیے ذریعے اور مقصد کے اندر ہمیں فرق کو پیش نظر رکھنا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی بتائی کہ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس میں کام آتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہید ہوتے ہیں تو ظاہر ان کی پیچھے فیملیز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے بچوں کی دیکھ بھال، نگرانی کرنا، جس کو قرآن یتامہ سے تعبیر کر رہا ہے کہ اصلاح لہم خیر، کہ پھر معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی سرپرستی کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی ضروریات زندگی کا، تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور ان کے پاس اگر کوئی وسائل موجود ہیں جو ان کو وراثت میں ملے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان اثاثوں کو، وراثت کو ضائع کر دیا جائے، تو باقاعدہ ایک سسٹم، ایک نظام قائم کیا جائے جس کے نتیجے میں یتیموں کو دیکھ بھال ہو۔ قرآن حکیم یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ